اگر کوئی انسان گڑ گڑا کے سچے دل سے اپنے گناہ کا اعتراف کر لینا اور ہر ممکنہ تلافی کے لیے بھی آمادہ ہو تو خالق حقیقی اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں نے بھی حسن کمال نظامی کو معاف کر دیا تھا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حسن کمال نظامی ہے کون؟ اور جو لوگ نہایت پابندی کے ساتھ میری کہانی کو سنتے رہتے ہیں وہ اس کردار سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ میری سابق کہانی جھوٹی گواہی میں اس شخص کا تفصیلی ذکر موجود تھا، اور اس میں آپ حسن کمال نظامی کی دوسری شخصیت کا پہلو ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نوید چغتائی کے ایک جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، اور حسن کمال عرف نظامی کو میں معاف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ 1 مہینے پہلے جب چغتائی اپنے شاگرد عرفان کے ساتھ میرے پاس آیا تھا نا، تو میں نے انہیں یہ جاننے کے باوجود بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا تھا کہ عرفان جس شخص کا کیس میرے حوالے کرنا چاہتا ہے یہ وہی نظامی ہے جس کی جھوٹی گواہی کے اثرات نے مجھے خود اپنی ذات کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ میں نے چغتائی کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے کے ساتھ ہی حسن کمال کے لیے ایک تجربہ کار وکیل کا بندوبست بھی کر دیا، اور میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ مگر میرا یہ اطمینان تادیر ثابت نہیں ہوا۔ ٹھیک 1 مہینے بعد نوید چغتائی میرے سامنے موجود تھا، اور یہ ملاقات میرے آفس میں نہیں بلکہ میرے گھر پر ہو رہی تھی۔ میں گھر میں صرف اپنے چند ہی افراد سے ملتا ہوں جن میں میرے رشتہ داروں کے علاوہ گنتی کے بے تکلف دوست ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو جان لیں کہ بین الاقوامی شہرت کے حامل نوید چغتائی سے میری بڑی گہری دوستی تھی۔ ہمارے اس دوستانہ تعلق کو 15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میرے رسمی سلام دعا کے بعد میں نے اسے پوچھا، اور سنائے چغتائی صاحب، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سادگی سے جواب دیا، ہونا کیا ہے صاحب، ہماری قسمت میں تو قدرت نے ڈبونا اور ملنا ہی لکھا ہوا ہے، بس وہی کیے جا رہا ہوں۔ یہ چغتائی کا مخصوص انداز تھا۔ ڈبونا سے اس کی مراد برش کو رنگ میں رنگنا، اور ملنا سے مراد رنگ سے بھرے ہوئے برش کو پیپر پر چلانا تھا۔ وہ اپنے آرٹ کی ورکنگ کنڈیشن کو عرف عام میں ڈبونا اور ملنا سے ہی تعبیر کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے مزاج کی سادگی تھی یا پھر ان کا اسٹائل، بہرحال اس سے ان کا فطری رنگ جھلکتا تھا۔ اچانک مجھے نظامی کا خیال آ گیا۔ میں نے پوچھا، چغتائی صاحب، میں نے آپ کو عرفان کے والد کے لیے جو وکیل ارینج کر کے دیا تھا اس کی کارکردگی کیسی جا رہی ہے؟ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، اچھا ہوا کہ آپ نے خود ہی پوچھ لیا، میں آج حسن کمال ہی کے سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، بیگ صاحب، حسن کا کیس تو آپ ہی کو لینا ہوگا۔ کیوں؟ میرے الجھن میں اضافہ ہوا۔ کیا وہ وکیل صاحب تسلی بخش وکالت نہیں کر رہے؟ اصل مسئلہ تو حسن کا ہے، اس کی سوئی تو ایک ہی مقام پر اٹکی ہوئی ہے۔ نوید چغتائی نے گمبھیر انداز میں بتایا، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا کیس لڑیں۔ چغتائی صاحب، میں نے حسن کی کمینگی کے بارے میں آپ کو کتنی تفصیل سے بتایا تھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس نے بڑی ہی گھٹیا حرکت کی تھی، مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتا ہوں بیگ صاحب، اور میرے ساتھ حسن نظامی بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اسے سنگین غلطی ہوئی تھی۔ چغتائی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور مل کر آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ اس کی بہت بری حالت ہو رہی ہے۔ میں اسے معاف کرنے والا ہوتا کون ہوں؟ میں نے خفگان انداز میں کہا، معافی تو اسے جا کر ان ماں بیٹی سے مانگنی چاہیے، اس کی جھوٹی گواہی سے جن کا احتسال ہوا تھا۔ میرا اشارہ طاہرہ یوسف اور اس کی والدہ فرخندہ بیگم کی طرف تھا۔ وہ رسانیت بھرے انداز میں بولا، بیگ صاحب، میں آپ کا اشارہ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق وہ یہ کام کافی عرصہ پہلے کر چکا ہے۔ اس دوران میں اس کے حالات اور اس کی سوچ میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ جب آپ اسے ملاقات کریں گے نا تو وہ آپ کو تفصیل سے آگاہ کر دے گا۔ میں نے اپنی دوست کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چغتائی صاحب، لگتا ہے کہ آج کل آپ کی حسن کمال نظامی سے بہت زیادہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو آپ اس کے بارے میں اس قدر باخبر ہیں۔ چغتائی نے جواب دیا، میری اس سے صرف 2 ہی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہ بھی عرفان کے بےحد اصرار پر، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ عرفان میرے لیے ایک بیٹے کی طرح ہے، بس اس کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔
اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ آپ یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو جن باتوں کے لیے منع کیا تھا نا، میں نے شکایتی انداز میں کہا، وہ تمام کی تمام باتیں آپ نے عرفان کو بتا دی ہیں۔ وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا، بیگ صاحب بڑی مجبوری ہو گئی تھی، میں نے تو ایک خوبصورت بہانہ بنا کر عرفان کو ٹال دیا تھا، اور وہ بھی بخوبی دوسرے وکیل سے وکیل کرنے پر راضی ہو گیا تھا، لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ حسن نظامی نے سارا کام خراب کر دیا۔ اب میری حیرت بڑھی، میں نے کہا، کیا مطلب؟ نظامی نے عرفان سے کہا کہ وہ کسی بھی طرح آپ کو اس کیس کی پیروی کے لیے تیار کرے۔ چغتائی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ عرفان نے جب اس ضد کی وجہ پوچھنا چاہی تو حسن نے دو ٹوک الفاظ میں اسے یہ کہہ دیا کہ وجہ بھی آپ ہی بتائیں گے کہ آپ نے یہ کیس چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ جب عرفان نے اصرار کیا تو حسن نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی، اب اگر میں اپنی زبان سے بتاؤں گا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا، یہ تو عجیب زبردستی نہیں ہے چغتائی صاحب، اب آپ جو بھی سمجھ لیں، پر میرا خیال ہے کہ حسن جھوٹی گواہی والے فعل پر بہت ہی نادم اور پشیمان ہے۔ میری معلومات کے مطابق وہ اس کیس میں متاثر ہونے والی پارٹی سے معافی تلافی بھی کر چکا ہے۔ آپ کی خفگی دور کرنے کے لیے وہ آپ سے بھی اسی قسم کی معذرت کا خواہ ہے، جبھی تو اس نے آپ سے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ حسن سے ملاقات کرنا یا نہ کرنا تو ایک الگ معاملہ ہے، میں نے روکے پیکے انداز میں کہا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حسن کے اصرار کے باوجود عرفان مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا۔ اس کی وجہ میں ہوں بیگ صاحب۔ آپ؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ عرفان اپنے باپ کی بات سن کر میرے پاس آیا۔ چغتائی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مجھ سے کہنے لگا، سر آپ بیگ صاحب کے دوست ہیں اور یہ راز آپ ہی ان سے معلوم کریں کہ انہوں نے ابو کے کیس سے ہاتھ کیوں اٹھایا ہے۔ سچ پوچھے تو مجھ سے عرفان کی پریشانی اور بے بسی نہیں دیکھی گئی، اور میں نے تفصیل سے اسے حسن کے کارنامے سے آگاہ کیا۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ بس پھر کیا تھا، میری وضاحت کے بعد عرفان اور بھی منچل گیا۔ نوید چغتائی نے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کا باپ اس وقت جن حالات کا شکار ہے نا، اور اس کی جتنی بری حالت ہو رہی ہے اس کے پیش نظر عرفان کے دل میں حسن کے لیے ہمدردی اور بھی بڑھ گئی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ حسن کے سوا عرفان کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، لہذا وہ تو اپنے باپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا ہی، اور عرفان کا سارا زور مجھ پر چلتا ہے اور میرا آپ پر۔ آپ نے حسن کمال کی کمینگی کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا تھا، اس کے بعد میرے دل میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن جب عرفان کے اصرار پر میں حسن سے ملنے جیل گیا ہوں اور اس کی حالت دیکھی نا تو میرا دل پگھل گیا۔ اس کی عبرتناک کہانی سن کر مجھے اس پر بہت ترس آیا، اور جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس کی جھوٹی گواہی سے جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان سب نے ہی اسے معاف کر دیا ہے، صرف ایک بیگ صاحب یعنی آپ ہی باقی بچے ہیں، تو پھر میں اس کے معاملے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا، اور اسی لیے میں آج آپ سے ملنے بھی آیا ہوں۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نظامی کی گھٹیا حرکت کے باعث اس کی طرف سے میرا دل میلا ہو چکا تھا، اور اب میں کسی بھی قیمت پر اس کا کیس لینے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن مجھے الجھن میں دیکھ کر چغتائی نے کسی بات کرتی کہ میں اندر سے کام کر رہ گیا۔ مجھے خاموش سوچ میں ڈوبا ہوا اور الجھا ہوا دیکھ کر نوید چغتائی نے ہونٹ سکیڑے اور خاصے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، بیگ صاحب ایک بات تو بتائیں، لیکن سچے دل سے۔ میں نے چونک کر سوالی نظر سے اسے دیکھا۔ ہاں پوچھیں، کیا آپ خود کو خدا سے بھی بڑا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں ہلکا رہ گیا۔ اصراری انداز میں بولا، پلیز میری بات کا جواب دیں آپ۔ میں نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، نعوذ باللہ چغتائی صاحب، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ مجھے کیوں گنہگار کر رہے ہیں؟ میں بھلا خدا سے کیسے بڑا ہو سکتا ہوں جب متاثرہ پارٹی نے حسن کو دل سے معاف کر دیا ہے؟ وہ روکے سے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، جس پارٹی کی خاطر اس نے جھوٹی گواہی دی تھی وہ بھی عبرتناک انجام سے دوچار ہو چکی ہے۔ اس کے بیٹے نے سب کچھ جانتے بوجھتے اسے دل سے معاف کر دیا ہے، اور حسن خود بھی آپ سے معافی مانگنے کے لیے بے چین ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ انہوں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، کہنے لگے، اس کا واضح مطلب یہی کہ نظامی کے اللہ نے بھی اسے معاف کر دیا ہے۔ اگر اس موقع پر آپ اس کے لیے اپنے دل و دماغ میں گنجائش پیدا نہیں کریں گے
تو پھر معذرت کے ساتھ میرے دل میں یہی تاثر امرے گا کہ نعوذ باللہ آپ خود کو. میں نے ہاتھ اٹھا کر نوید چغتائی کو مزید بولنے سے منع کیا. پلیز چغتائی صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگلی پیشی کب ہے؟ 10 دن کے بعد. میں نے ہمیں گردن ہلائی. چغتائی کے منہ سے نکلا، تھینک یو بیگ صاحب. جن لوگوں کو جھوٹی گواہی سننے کا اتفاق نہیں ہوا ہے ان کے معلومات کے لیے میں حسن کمال نظامی کے کیس کو یہاں پر مختصر بیان کیے دیتا ہوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں ان کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو. یہ کیس میں نے جو کہ پکڑ لیا تھا، لہذا اس کی وکالت تو مجھے کرنا ہی تھی. حسن کا بیٹا عرفان اپنے استاد محترم نوید چغتائی کے ساتھ 1 ماہ پہلے میرے پاس آیا. نوید چغتائی، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ میرے دیرینہ دوستانہ مراسم میں ہوں ان کے ساتھ، تو لہٰذا میں نے اس کیس پر خصوصی توجہ دی. حسن کمال کو اپنی بیوی لبنہ کے قتل کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر رکھا تھا. لبنہ کی موت چوتھے فلور کی گیلری میں نیچے گرنے سے واقع ہوئی. اس کیس میں مدعی کا کردار عرفان کا ایک ذلیل النفس ماموں امیم الدین کردار ادا کر رہا تھا. عرفان کے مطابق امین الدین کسی پرانی دشمنی کو نکالنے کے لیے حسن کو اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ملز کو اچھی خاصی رقم کھلائی. جبکہ دوسری جانب عرفان اس امر کا عینی شاہد تھا کہ اس کی والدہ کی موت میں اس کے والد یعنی حسن نظامی کا کوئی ہاتھ نہیں، بلکہ عرفان نے کسی ایسی دستاویز کا بھی ذکر کیا تھا جن کی وجہ سے لبنہ کی موت میں دراصل ملزم حسن نظامی کو خسارہ تھا. لہذا وہ تو غلطی سے بھی اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. امین الدین نے پولیس کے سامنے موقف یہ اختیار کیا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ملزم حسن کمال نے اپنی بیوی لبنہ کو فلیٹ کی گیلری میں سے دھکا دے دیا. اس حوالے سے یہ کیس خاصا دلچسپ اور سنسنی خیز ہو گیا. عینی شاہدین 2 تھے، لیکن دونوں کے ہی بیانات ایک دوسرے سے مختلف تھے. میں نے اسی دلچسپ تضاد اور سنسنی خیزی کی وجہ سے حسن نظامی کے کیس کے لیے حامی بھری. لیکن جب میں نے متعلقہ تھانے جا کر حسن کمال سے ملا اور مجھے پتہ یہ چلا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے میرے ایک کیس میں نظامی کے نام سے جھوٹی گواہی دی تھی، تو میں نے فوری طور پر چغتائی صاحب کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ کیس لینے سے انکار کیا، بلکہ حسن کمال نظامی کے ایک سینئر اور تجربہ کار وکیل کا بھی بندوبست کر دیا. لیکن 1 ماہ کے اندر ہی اندر یہ کیس سدائے بازگشت کے مانند میرے پاس آ گیا. میرے کا آئندہ پیشی میں بھی 10 روز باقی تھے، لہٰذا میں بڑی آسانی سے اس کیس کی تیاری کر سکتا تھا. چغتائی نے تو یہ تو مجھے بتا ہی دیا تھا کہ 1 روز میں حسن کے موجودہ وکیل کو فارغ کر دیا جائے گا. اس موقع پر میں نے ان سے کہا تھا، چغتائی صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان وکیل صاحب کو میں نے یہ ریفر کیا تھا. ان کو فارغ کرنے کے بعد جب یہ کیس میں لڑوں گا تو انہیں میرا یہ فعل برا بھی لگ سکتا تھا. اب اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ متعدد انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ بات میرے بھی ذہن میں تھی، تو لہٰذا میں نے صورتحال سے نبٹنے کے لیے کچھ سوچ رکھا ہے. میں نے چوکر اس کی طرف دیکھا. کیا سوچا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتائیں. دیکھیں بیگ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان وکیل صاحب کو ان کی مکمل فیس کے علاوہ بھی کچھ میں دلوا دوں گا تاکہ ان کی توقعات پر کوئی ضرب نہ لگے. اور دوسرا، میں جھوٹی گواہی کے ذکر کے بغیر انہیں یقین دلاؤں گا کہ آپ کسی بات کے لیے ملزم سے سخت ناراض ہیں جبھی آپ نے پہلے اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالا، اور یہ کہ ملزم نے آپ کو راضی کر لیا ہے اور اس کی شدید ترین خواہش ہے کہ آپ یہ کیس لڑیں. میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی. ہاں، اگر ایسا ہو جائے تب تو ٹھیک ہے. ایسا ہو جائے گا بیگ صاحب، آپ بالکل بے فکر رہیں، مجھے اس لہجے میں بولا. پھر کہا، بس اب آپ جلد از جلد جیل جا کر حسن نظامی سے ملاقات کریں تاکہ آئندہ کے لیے لائے عمل تیار ہو سکے. میں نے بھی چغتائی صاحب سے وعدہ کیا اور پھر 2 روز بعد میں حسن نظامی سے ملنے جیل چلا گیا. یہ ملاقات بھی بڑی عجیب و غریب اور جذباتی نوعیت کی تھی، جس میں وہ بار بار جذباتی ہو جاتا اور بار بار عجیب و غریب محسوس میں کرنے لگتا. میرے کئی دفعہ سمجھانے کے بعد یہ بات اس کی کھوپڑی میں بیٹھی کہ معافی تلافی ندامت کے اظہار میں آنسو بہانا اپنی جگہ، لیکن یہ جیل ہے، اس نوعیت کا اظہار جذبات یہاں مناسب نہیں. بڑی مشکل سے وہ میری بات کو کیچ کر پایا
اور جیسے ہی وہ نارمل ہوا اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا، بیگ صاحب کیا آپ نے مجھے سچے دل سے معاف کر دیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے تمہیں سچے دل سے معاف کیا ہے، اور اب میرا خدا بھی تمہیں معاف کرے۔ وہ نمناک لہجے میں بولا، بیگ صاحب شکریہ۔ میں نے دولت کے لالچ میں آ کر میڈم نازیہ کے حق میں جو جھوٹی گواہی دی تھی نا، میں اس کا بہت زیادہ خمیازہ بھگت چکا ہوں۔ میں نے دوستانہ انداز میں سے مخاطب کیا، ہاں بھائی، تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا اعتماد دوبارہ حاصل کرے۔ تمہارے تازہ ترین کیس پر تو بعد میں بات کریں گے، پہلے مجھے یہ بتاؤ پچھلے کیس کے کرداروں کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھ سمیت سب کو اس عمل کے عین مطابق سزا و جزا مل چکی ہے۔ وہ سماٹ آواز میں بولا، اس یعنی موجودہ جھوٹے کیس میں مجھے اپنی بیوی کا قاتل ٹھہرایا گیا ہے۔ سمجھے کہ یہ قدرت کی طرف سے میرے لیے تجویز کردہ سزا ہے بیگ صاحب۔ اس کیس میں تو میری اور عامل بابا کی جھوٹی گواہی نے میڈم نازیہ کو بچا لیا تھا، لیکن کم و پیش 2 ماہ بعد ہی قدرت نے انصاف برابر کیا۔ ایک رات میڈم نازیہ کے بنگلے پر منظم ڈکیتی ہوئی اور ڈاکو تمام نقدی زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء سمیٹ کر چلے گئے۔ اس موقع پر نازیہ سے ایک سنگین غلطی ہو گئی۔ اس لالچی اور مکار عورت نے بڑی ہی چال بازی سے یہ سب کچھ حاصل کیا تھا۔ یوں اپنی آنکھوں کے سامنے اس متاع عزیز کو لٹتے دیکھا تو اسے رہا نہ گیا، اور اس نے ہر احتیاط کو ملائے طاق رکھ کر ڈاکوؤں کے سامنے مزاحمت کی کوشش کی۔ مسلح ڈاکوؤں کے سامنے اس نوعیت کی مزاحمت کا جو نتیجہ ہوتا تھا وہی ہوا۔ ڈاکوؤں نے میڈم نازیہ کو بڑی بے دردی سے ہلاک کر دیا اور فوراً ہی بیشتر جا وقوع سے فرار ہوئے۔ کیا وقوع کی رات گھریلو ملازمہ شمع نازیہ کے پاس نہیں تھی؟ میں نے پوچھا تھا۔ میڈم کی بدقسمتی کہ وہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جبار صاحب کو بھی میڈم نازیہ نے ایک ایسی رات ٹھکانے لگایا تھا جب شمع ہفتہ وار چھٹی پر تھی۔ مقافات عمل بعض اوقات اسی قسم کی کرشمہ کاری بھی دکھاتا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، اور ان ماں بیٹی کا کیا ہوا جنہوں نے نازیہ کو ٹھگوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا؟ چغتائی صاحب نے مجھے بتایا کہ تم ان سے بھی معافی مانگنے گئے تھے اور انہوں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ کہنے لگا، بیگ صاحب یہ ٹھیک ہے کہ فرگندہ بیگم کورٹ سے خلا حاصل کرنے کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ نارتھ نازم آباد کے ایک چھوٹے سے بنگلے میں رہنے لگی تھی، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نائیاں عورت نے جبار صاحب پر بڑی گہری نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ اسی لیے جب جبار صاحب کی موت واقع ہوئی تو اس نے اپنے داماد کا اثر و رسوخ استعمال کر کے نازیہ کے خلاف ایک جاندار کیس کھڑا کر دیا۔ اگر اس کیس میں نازیہ مجرم قرار پاتی تو 100% ایک جبار صاحب کا تمام تر ترکہ طاہرہ کو مل جاتا، کیونکہ سگی بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہی ان کی حقیقی وارث تھی۔ لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا کہ نازیہ کی بد نصیبی یا آپ کی وکالت اور آپ کی دلائل یا پھر میری جھوٹی گواہی کے باعث ایسا نہ ہو سکا اور طاہرہ یوسف کو اس کیس میں شکست ہوئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکا تو میں نے اس بار بھی اسے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ گویا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں شکست کے بعد بھی فرکندا بیگم سکون سے نہیں بیٹھی تھی، کیونکہ جب نازیہ کے بنگلے پر ڈکیتی اور نازیہ کے قتل والا معاملہ پیش آیا نا، تو اس نے ایک دفعہ پھر اپنی بیٹی کو سرگرم کر دیا۔ اس بات میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ڈھونڈی ہی نہیں جا سکتی، یہ طاہرہ اپنے مرحوم بلکہ مقتول باپ عبدالجبار کی جائیداد، بزنس اور دولت کی سچی وارث تھی۔ طاہرہ نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق کے اصول کے لیے عدالت سے رجوع کیا اور اس مرتبہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہی۔ میں نے بھی سر کو ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں اسے کامیاب تو ہونا ہی تھا۔ ایک تو جبار کی نازیہ کے بدن سے کوئی اولاد نہیں تھی، پھر طاہرہ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ جبار کی سگی بیٹی ہے اور اس کی اصلی وارث ہے۔ بس بیگ صاحب یہی ہوا۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ لیتے ہوئے بولا۔ لالچی اور حوث پرست نازیہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچی۔ اس نے جس دولت اور جائیداد کے اصول کے لیے یہ سارا ہی شیطانی چکر چلایا تھا اس کے ہاتھ نہیں آئی۔ طاہرہ نے زندگی پر خصوصاً اپنے باپ سے الگ ہونے کے بعد جو تکالیف اٹھائی ان کا ازالہ ہوا، اور اب وہ اپنی والدہ فرگندہ اور شوہر یوسف کے ساتھ ڈیفنس والے بنگلے پر رہتی ہے، اور فیکٹری کا نظام بھی اسی کے ہاتھ میں۔ فرگندہ کو ساتھ رکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ
یوسف کو اپنی مخصوص ڈیوٹی کے باعث مہینہ 2 مہینہ گھر سے دور بھی رہنا پڑتا ہے، لہذا تنہائی کا وقت کاٹنے کے لیے ماں سے بڑا سہارا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا، اور وہ تمہارا معافی تلافی کا قصہ کیا ہوا؟ جناب، جب طاہرہ یوسف نے فیکٹری کا نظام سنبھالا تو سب سے پہلے میری ہی پیشی ہوئی، حسن نظامی نے ندامت آمیز انداز میں بتایا۔ یہ کوئی بات ٹھگی چھپی نہیں تھی کہ میری ڈیوٹی گواہی نہیں طاہرہ کو شکست دلوائی تھی۔ ہماری فیکٹری میں بعض میرے مخالفین بھی تھے، جن میں ایک فرید نامی آدمی کچھ زیادہ ہی مجھ سے کھار کھاتا تھا۔ جبار صاحب کے زمانے میں بھی وہ میرے خلاف زہر اگلتا رہتا تھا۔ وہ در حقیقت مینیجر بننے کا خواہاں تھا۔ جب طاہرہ سائمہ نے فیکٹری کا پہلا باقاعدہ دورہ لیا تو فرید نے ان کے کانوں کو میرے خلاف لبالب بھر دیا۔ چنانچہ آئندہ وزٹ میں جب طاہرہ صاحبہ نے مجھے طلب کیا تو میں ان کے کچھ بولنے سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کی درخواست کر دی۔ اور پتہ ہے اس درخواست کا کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے دانستہ نفی میں گردن ہلاتے کا مجھے نہیں پتا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے لتاڑیں گی، لنتن کریں گی اور فوراً نوکری سے نکال دیں گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا جب انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ پیشکش بھی کی کہ اگر میں ان کا وفادار رہتے ہوئے ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیتا رہوں تو وہ میری حیثیت اور ملازمت کو بحال رکھیں گی۔ مگر تم نے، جیسا کہ مجھے پتہ چلا ہے، کہ وہ نوکری چھوڑ دی تھی۔ ہاں، یہ میری ضمیر کا فیصلہ تھا۔ اگرچہ طاہرہ سائمہ نے مجھے دل سے معاف کر دیا تھا اور میری نوکری کو بھی برقرار رکھنے کی بات کی، لیکن فیکٹری کے درجن سے زیادہ ملازمین کو میرے کارنامے سے آگاہی حاصل ہو چکی تھی۔ میں ان کا مینیجر رہا تھا۔ وہ میرے سامنے نگاہ جھکا کر بات کرتے تھے۔ اس واقعے کے کھل جانے کے بعد ان سب کے ہی آگے میری نظر جھک گئی۔ اب وہاں پر کام کرنے کا مزہ نہیں رہا تھا بیگ صاحب، اور خاص طور پر فرید مسلسل میری کاٹ میں بھی لگا ہوا تھا۔ لہٰذا میں طاہرہ صاحبہ سے معذرت کر کے چلا آیا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے اندر ایک بھلا ماس انسان موجود ہے۔ اس کے حالات سے مکمل آگاہی حاصل ہونے کے بعد میں نے کہا، تم نے نازک کے دوا اور دولت کے لالچ میں وقتی طور پر ایک غلط فیصلہ کیا، لیکن جلدی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور تم نے ضمیر کے فیصلے کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں بیگ صاحب، حقیقت یہی ہے۔ جبار صاحب والی فیکٹری سے الگ ہونے کے بعد میں نے ادھر ادھر 1-2 عارضی نوکریاں کی، لیکن کام میں مزہ نہیں آیا۔ پھر میں نے اپنے سالے امیم الدین کے ساتھ ہی پارٹنرشپ میں گارمنٹس کا بزنس شروع کر دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد امین الدین کی بدماشیوں اور عیاریوں کے باعث مجھے اس سے الگ ہونا پڑا۔ میں نے گھی اینڈ آئل میں سیلز مینیجر کی جاب کر لی، اور اس وقت میں اسی ملازمت پر ہوں، بلکہ تھا۔ میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب تم مجھے اپنے موجودہ حالات کے بارے میں بتاؤ۔ تمہارے امین الدین کے ساتھ کیا ناچاکی چل رہی تھی جو اس نے تمہیں اس کیس میں گھسیٹ لیا؟ تمہاری نظر میں لبنہ کی موت کوئی اتفاق یا حادثہ ہے یا یہ باقاعدہ قتل کی واردات ہے؟ اگر لبنہ کو قتل کیا گیا ہے تو تمہاری نگاہ میں اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی تمہیں جو کچھ معلوم ہے نا، وہ مجھے تم تفصیلاً بتاؤ۔ اس نے آئندہ 15 منٹ میں میرے تمام ہی سوالات کے تسلی بخش جوابات فراہم کر دیے، جن سے میری معلومات میں اضافہ ہوا، لیکن ان تمام نکات کا میں ابھی آپ سے بالکل ذکر نہیں کروں گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں گاہے بگائے یہ راز خود بخود آپ پر کھلتے چلے جائیں گے۔ بہرحال میں نے وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر تمام ہی ضروری کاغذات پر حسن کمال نظامی سے سائن کروائے اور اسے تسلی دلاسا دینے کے ساتھ ہدایت دی، پھر وہاں سے چلا آیا۔ آئندہ پیشی پر مجھے سوائی کے وکیل کی حیثیت سے نظامی کی وکالت کرنا تھی، اور وہ میرا موکل تھا اور میں اس کا وکیل۔ میری معلومات کے مطابق گزشتہ ماہ میں اس کیس کے سلسلے میں کوئی بھی خاص پیش رفت نہیں ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ ملزم کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ کیس ابھی ابتدائی مراحل میں تھا۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا اور اس کیس کی تیاری کے لیے مجھے اچھا خاصا وقت بھی مل گیا، اور میں حسن نظامی کے
بیک گراؤنڈ سے بھی اچھی طرح واقف تھا، لہذا میرے لیے پریشانی یا الجھن والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ آئندہ پیشی پر میں حسن کے وکیل کی حیثیت سے عدالت میں موجود تھا۔ جج نے تبدیلی پر لمحاتی حیرت کا اظہار کیا، پھر معاملہ سیٹل ہو گیا۔ میں نے بھی اپنا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت دائر کروا دی۔ اس کیس کو عدالت میں لگے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور ابتدائی پیشیوں پر کوئی بھی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی۔ تاہم ملزم کی درخواست ضمانت پر عدالت نے کوئی بھی خاص توجہ نہ دی اور دونوں ہی وکیلوں کی جرح و بحث کے بعد اس ضمانت کو رد کرتے ہوئے جج نے ہمیں عدالتی کارروائی کو آگے بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ یہ بات آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ قتل کے ملزم کی ضمانت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ کام ناممکن حد تک مشکل ہوتا ہے۔ گزشتہ پیشیوں پر میں ملزم کا حلفیہ بیان بھی ریکارڈ کروا چکا تھا، جس میں اس نے فرض جرم کی مخالفت کرتے ہوئے صحت جرم سے انکار کر ڈالا تھا۔ اس کے بعد اس تقاضے کے گواہوں کے بیانات کی باری تھی، لیکن اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ شروع ہوتا، میں نے جیسے مخاطب ہوتے ایک چھوٹی سی درخواست کی۔ میں نے کہا، جناب عالی، میری معزز عدالت سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ جج نے گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں فرمائیں بیگ صاحب۔ میں نے کہا، جناب عالی، تقاضے کے گواہوں کے بیان سے پہلے میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر معزز عدالت کو کوئی اعتراض نہ ہو تو